امیر محترم حضرت علامہ پروفیسر سینیٹر ساجد میر حفظہ اللہ تعالی امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث اہلاً و سہلاً جی آیا نو بیان کر دینے، اور اس کے بعد انشاءاللہ خدابادی ایک طویل فرش ہے جو اپنے اپنے وقت دے نال خیالات دا اظہار کرتے رہن گے۔ تو دیر بیٹھے رہو گے نا انشاءاللہ، ساری رات بیٹھنا نا، اب بولو دے صحیح، تمہیں ہاتھ اٹھا کے بولو ساری رات بیٹھنا نا، ساری رات بیٹھنا نا انشاءاللہ، اور اللہ دے فضل نال قرآن و حدیث بیان ہوندہ رہے گا انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان زندہ باد، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان زندہ باد، میرا امیر، میرا امیر، ساجد ساجد، چاروں صوبوں کی زنجیر، ساجد ساجد، چاروں صوبوں کی زنجیر، ساجد ساجد، اہل حدیث کا ایک امیر، ساجد ساجد، اہل حدیث کا ایک امیر۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ سٹیج پر تشریف فرما معزز محترم مکرم علماء کرام، معززین، اور میرے سامنے تشریف فرما عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، عزیز محترم، عزیز مکرم قاری حافظ عبد الرحمن صاحب اپنے تمہیدی کلمات میں میرا اور اپنے والد گرامی ہمارے سب کے محترم جناب مولانا حافظ محمد عبداللہ شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق کا ذکر کر رہے تھے۔ بلا شبہ وہ میرے عزیز ترین اور مہربان ترین جماعتی ساتھیوں میں تھے، اور انہوں نے مسلک کے ساتھ، دین کے ساتھ، اور مرکزی جمعیت اہل حدیث جو کہ دین اور مسلک کی ترجمان ہے، نمائندہ ہے، اس کے ساتھ انتہا درجہ کی وفا بھی کی اور اس کی انتہائی درجے کی خدمت بھی کی۔ بڑی اچھی بات ہے کہ ان کے صاحبزادوں نے یہ سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، ان کی بھی اسی طرح وفائیں بھی ہیں اور مسلک کے لیے، دین کے لیے خدمات بھی ہیں۔ میں ہر سال تو نہیں لیکن اکثر سیرت کا جو جلسہ ریگل چوک میں ہوتا ہے غالباً، اس میں آتا ہوں، حاضری دیتا ہوں، اور اس سال بھی آنا تھا، لیکن جلسے کی تاریخ سے ایک دن پہلے سعودی حکومت کی دعوت پر ایک ضروری کام، ضروری ملاقاتوں کے لیے جانا پڑا سعودی عرب، اس لیے خواہش اور کوشش کے باوجود حاضری نہیں ہو سکی۔ دونوں
صاحبزادگان، جیسا کہ میں نے گزارش کی، عرض کیا، قابل قدر ہیں ہمارے لیے اور دین کا کام کر رہے ہیں، اور میری خواہش جس کا میں یہاں برملا اظہار بھی کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے دعا بھی کرتا ہوں اور کوشش بھی کہ پہلے کی طرح مل کر کریں تو اس میں زیادہ فائدہ ہے، اس میں زیادہ نفع ہے جماعت کے لیے، مسلک کے لیے، دین کے لیے۔ اس سے زیادہ میں اس موقع پہ کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ جہاں تک آج کی اس عظیم الشان کانفرنس کے موضوع کا تعلق ہے، اشتہاروں کے ذریعے بھی آپ کے سامنے آیا، اور ابھی عزیز محترم، عزیز مکرم نے اس کا اعلان بھی کیا کہ یہ دعوت اہل حدیث کانفرنس ہے۔ دعوت اہل حدیث کیا ہے اور اہل حدیث کیا ہے؟ یہی تھوڑی سی بات آج کی اس محفل میں کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے اس کے عنوان کے طور پہ اور اس کے آغاز کے طور پہ جو آیت کریمہ قرآن پاک کی ابھی میں نے پڑھی ہے، وہ انتہائی مختصر مگر بڑی جامع ہے، اور اسی میں دین کا اور مسلک اہل حدیث کا اور دعوت اہل حدیث کا خلاصہ آ جاتا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ دین اسلام اور مسلک اہل حدیث دو مختلف چیزوں کا نام نہیں ہے، یہ ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں، ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں، اور ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ اس لیے کہ دین اسلام کی بنیاد اللہ کی اطاعت ہے۔ اسلام ہمارے دین کا نام ہے، اور اسلام کہتے ہیں مان لینے کو۔ ہم اپنی زبان میں بھی آپس میں بات چیت کرتے ہوئے، اردو ہو یا پنجابی ہو، کہتے ہیں جی چلیں بحث ہوتی ہے کسی معاملے پہ دو آدمیوں کی، ان میں سے ایک کہتا ہے چلیں جی میں آپ کی بات تسلیم کرتا ہوں۔ تسلیم کا مطلب کیا کہ مان لیتا ہوں۔ اسلام بھی اسی سے ہے۔ اسلام کا مطلب ہے مان لینا، اور اسلام کا مطلب ہے اپنے آپ کو کسی کے یعنی اللہ کے اور اس کے احکام کے سپرد کرنا، گردن ڈال دینا اللہ کے احکام کے سامنے۔ ہندوستان میں انگریزوں کے آنے سے پہلے سرکاری زبان مغلیہ دور میں فارسی تھی۔ آج بھی عربی الفاظ کی تشریح کے لیے فارسی لغات موجود ہیں، اگرچہ ان کا استعمال کم ہو گیا۔ غیاث اللغات ایک مشہور ڈکشنری ہے، لغات ہے، اس میں اسلام کا مطلب دیکھیں، لفظی مطلب کیا ہے تو لکھا ہے تو کردن و گردن نہادن، گردن نہادن و تو کردن، اپنی گردن کو اللہ کے سامنے جھکا دینا اور اس کی فرما برداری کرنا، اس کی اطاعت کرنا۔ اور دوسری بات یاد رکھیں کہ اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہ رسول مقبول ہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کا پیغام، اللہ کی کتاب قرآن پاک ہمارے لیے لے کر آئے۔ ان پر یہ وحی ہوا، ان پر الہام ہوا، ان پر اتارا گیا، اور یہ وہی ہیں، آپ ہی ہیں جنہوں نے نہ صرف یہ قرآن پاک اور اس کی آیات پہنچائی، بلکہ ان کی تشریح کی، ان کی تفسیر کی، ان کا بیان کیا، اپنے قول سے، اپنے فعل سے
بتایا کہ قرآن کا مفہوم کیا ہے، قرآن کا تقاضا کیا ہے، قرآن ہم سے چاہتا کیا ہے اور قرآن کے احکام کیا ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر تم رسول کی اطاعت کر لو صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی میں میری اطاعت بھی آ جائے گی۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو اللہ کے رسول کی بات مانتا ہے وہ حقیقت میں اللہ کی بات مانتا ہے، اس لیے کہ آپ کی بات اپنی نہیں ہے، اللہ کی بات ہے جو آپ کرتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ جو کچھ فرماتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ گفتائے او گفتائے اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، بات کرنے والا اللہ کا بندہ ہے لیکن بات جو کر رہا ہے وہ اللہ کی بات ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ کی ذات اور رسول کی ذات بالکل الگ ہیں، بالکل الگ ہیں۔ آپ عابد ہیں، عبادت کرنے والے ہیں عابد، اور وہ معبود ہے۔ آپ ساجد ہیں، وہ مسجود ہے۔ آپ بندے ہیں، وہ رب ہے۔ ذات الگ ہے لیکن بات دونوں کی ایک ہے۔ جو آپ فرماتے ہیں وہ اپنی بات نہیں ہے، اللہ کی بات ہے۔ اسی لیے صحابی کے بیٹے صحابی عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما لکھ لیا کرتے تھے آپ کی ہر بات کو، آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے نوٹ کرتے تھے۔ بعض ساتھیوں نے روکا کہ آپ اللہ کے رسول تو ہیں بے شک، لیکن نوع بشر میں سے ہیں، کسی وقت کسی موڈ میں کسی کیفیت میں ہر بات نہ لکھا کرو۔ آپ سے پوچھا، مشورہ کیا مجھے لکھنی چاہیے ہر بات یا نہیں؟ آپ نے جواب دیا اکتب یا عبداللہ، عبداللہ تم دوستوں کی بات کی پرواہ نہ کرو، لکھتے جاؤ، لکھو، نوٹ کرو میری ہر بات کو۔ کیوں؟ اس لیے اپنے مبارک زبان اور منہ کی طرف اشارہ کر کے آپ نے کہا فواللہ لا یخرج منہ الا الحق، اللہ کی قسم جو یہاں سے نکلتا ہے وہ سچ ہوتا ہے، حق ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو دین اطاعت ہے اللہ کی، اور اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے رسول کی اطاعت ضروری ہے۔ یہی راستہ ہے، رسول کی اطاعت وہ راستہ ہے جس راستے سے اللہ کی اطاعت ہوتی ہے۔ یہی اسلام ہے اور یہی مسلک اہل حدیث ہے، اور یہی مسلک اہل حدیث کی دعوت ہے کہ اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ اگر تم مومن ہو، اور میں کہتا ہوں اگر تم اہل حدیث ہو، تو پھر اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو اور ان کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو۔ اور صحابہ کا بھی یہی مسلک تھا۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے دین کی اور سچے مسلک کی، اس مسلک کی جس کا دوسرا نام اسلام ہے، اس اسلام کی جس کا دوسرا نام مسلک اہل حدیث ہے، اس کی پہچان کیا بتائی ہے آپ نے؟ ما انا علیہ واصحابی، جس طریقہ کار پر، جس عقیدے پر، جس عمل پر میں خود قائم ہوں اور میں نے اپنے صحابہ کو قائم کیا ہے، وہی دین ہے، وہی مسلک اہل حدیث ہے، وہی اسلام ہے، وہی سچا دین ہے۔ اور یہ جو حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی اور دوسرے مسالک ہیں، مسلک ہیں، جن شخصیتوں کی طرف یہ مسلک نسبت رکھتے ہیں، منسوب ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم، سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی عزت ہے، ان کا احترام ہے، ان کے کام کا احترام ہے، اور اس لیے احترام ہے کہ انہوں نے بھی اپنی طرف کبھی نہیں بلایا کہ میری مانو اور جو میں کہتا ہوں اس کو آخری حق سمجھو۔ انہوں نے بھی کتاب و سنت کی طرف بلایا ہے، انہوں نے بھی یہی کہا۔ ہر ایک نے جو مشہور امام ہے
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کو یہ عزت ملی، یہ اعزاز ملا کہ وہ مسجد نبوی میں درس حدیث دیتے تھے. بڑے بڑے اجل شاگرد تھے ان کے. امام شافعی بھی ان میں شامل رحمۃ اللہ علیہما. وہ اکثر فرمایا کرتے تھے، اپنے شاگردوں کو متوجہ کرتے تھے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ، آپ کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہ ما من احد الا وماخوذ من کلامہ ومردود علیہ الا صاحب هذا القبر. دنیا میں کوئی شخصیت نہ ایسی تھی، نہ ایسی ہے، نہ ایسی ہوگی کہ اس کی ساری باتیں سچ ہوں، حق ہوں، پیچھے لگنے اور اتباع کے قابل ہوں، اطاعت کے قابل ہوں، سوائے ہمارے آقا جو یہاں لیٹے ہیں، جو یہاں ہیں اس قبر میں. ان کے علاوہ اور کوئی ایسی شخصیت نہیں. بڑے سے بڑے عالم کی بات غلط ہو سکتی ہے، بڑے سے بڑے امام کی بات غلط ہو سکتی ہے، ان کی بات ہمیشہ صحیح ہوگی. اسی طرح مشہور قول ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ اذا صح الحدیث فهو مذہبی. حدیث صحیح آ جائے میرا مسلک وہی ہے، میرا مذہب وہی ہے، میرا طریقہ وہی ہے، میرا فتویٰ وہی ہے. اور اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک حق گوئی کی بنا پر، اس کی تفصیل میں اس وقت نہیں جا سکتا، ایک حق گوئی کی وجہ سے ان کو قید کیا گیا. حکومت وقت نے ان کو ایذا اور تکلیف کا اور کوڑوں کا نشانہ بنایا اور کہا کہ مانو، تسلیم کرو کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، اس کی مخلوق ہے، اس نے اس کو پیدا کیا ہے. اس مسئلے پہ ان کو ایذا کا نشانہ بنایا. اور وہ کیا کہتے تھے؟ مار کیسی تھی پہلے یہ سن لیں. دیکھنے والے نے کہا اتنی زبردست مار تھی وہ کوڑوں کی کہ لو ضرب بہ جبل لصار ترابا. اگر پہاڑ پر وہ کوڑے مارے جاتے، جتنے زیادہ اور جتنے شدت سے مارے جاتے تھے، آپ کو پہاڑ پر مارے جاتے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. لیکن وہ کیا کہتے تھے اسی وقت، عین اس وقت جب کوڑے برس رہے ہوتے تھے، ان کی زبان سے یہ نکلتا تھا، ان کی زبان پر یہ الفاظ تھے کہ ایتونی شیئم من کتاب اللہ و سنت رسولہ حتی اقول بہ. یہ کوڑے تمہاری بات نہیں منوا سکیں گے، یہ قید و بند کی تکلیفیں مجھے حق سے نہیں ہٹا سکیں گی. مجھے منانا ہے اس کا بڑا آسان طریقہ ہے، کتاب اللہ یا سنت رسول کی کوئی دلیل لاؤ، میں مان جاؤں گا. ان کا بھی مسلک یہی تھا. اور رہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ اکثر فتویٰ دیتے ہوئے فرماتے تھے کہ ھذا رأی نعمان بن ثابت وَهَذَا أَحْسَنُ مَا قَدَرْنَا عَلَيْهِ. یہ بھائی نعمان بن ثابت جو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے، یہ نعمان بن ثابت کا فتویٰ ہے، اور جو بہتر سے بہتر جس نتیجے پر میں پہنچ چکا وہ میں نے آپ کو بتایا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. فَمَنْ جَاءَ بِأَحْسَنَ مِنْهُ فَهُوَ أَوْلَى بِالصَّوَابِ. اگر قرآن و سنت کے مطابق کوئی قرآن و سنت کے زیادہ قریب کوئی فتویٰ اس کے مقابلے میں آ جائے تو اسے ماننا، میری بات کو نہ ماننا. اور امام اہل سنت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج میں لکھا، منہاج السنہ میں پہلی جلد 256 صفحہ غالباً 256 صفحہ، اس میں لکھا کہ ومن اہل السنت والجماعہ مذہب قدیم معروف قبل ان یخلق اللہ ابا حنیفہ و مالکن و شافعی و احمد وہو مذہب اہل الحدیث. کہ ابراہیم کہ ابو حنیفہ اور احمد اور مالک اور شافعی رحمہ اللہ اجمعین، ان سب سے پہلے
جو مذہب صحابہ کا تھا اور ان بعد کی نسلوں کا تھا، تابعین کا تھا، تبع تابعین کا تھا، وہ نہ حنفی تھے، نہ شافی تھے، نہ وہ امام احمد کے متبع اور ان کے پیروکار تھے، ان کی تقلید کرنے والے تھے، اور نہ مالک ان میں سے کسی کی تقلید کرنے والے نہیں تھے، وہ اہل حدیث تھے۔ اور اسی کی تائید امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ دہلوی نے کی ہے الانصاف میں، اور انہوں نے لکھا کہ علم ان الناس کانوا قبل المئۃ الرابعہ کانوا غیر مجتمعین علی التقلید بمذہب معین، چوتھی صدی سے، ہجری چوتھی صدی سے پہلے 300 سال پہلے کے جو لوگ تھے، صحابہ ان میں شامل، تابعین شامل، تبع تابعین شامل، فرماتے ہیں کہ چوتھی صدی سے پہلے کوئی بھی کسی خاص امام کی تقلید کرنے والا نہیں تھا، سب مذہب اور مسلک اہل حدیث پر تھے چوتھی صدی سے پہلے۔ اس کی وجہ بڑی بین ہے، بڑی واضح ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، تاریخ اٹھا کے دیکھو، 80 ہجری، کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے، اس سے 1-2 سال آگے پیچھے ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ 80 ہجری میں پیدا ہوئے، ہجرت کے 80 سال بعد، اس سے پہلے لوگ کیا تھے؟ حنفی تھے، کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ پیدا ہوئے سن 93 میں، ہجرت کے 93 سال بعد، اور امام شافعی وہ 150 میں پیدا ہوئے، 1.5 صدی بعد، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ 168 میں، 68 جسے ہم کہتے ہیں، 168 اس سال میں پیدا ہوئے۔ اس سے پہلے لوگ نہ حنفی تھے، نہ شافی تھے، نہ مالکی تھے، نہ حنبلی تھے، سب مسلمان تھے اور اہل حدیث تھے۔ اور اہل حدیث میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے مروی حدیث موجود ہے، روایت موجود ہے۔ آپ نے دعا کی، سب سے پہلے دعا فرمائی، اللہم ارحم خلفائی، اللہم ارحم خلفائی، اے اللہ میرے جانشینوں پر رحم فرمانا، رحمت فرمانا۔ پوچھا گیا کون ہے آپ کے جانشین؟ فرمایا الذین یستنون بسنتی، یستنون بسنتی ویروون احادیثی، وہ جو میری احادیث کو، میری حدیثوں کو بیان کریں گے اور میری سنت پر چلیں گے، میری سنت پر عمل کریں گے، وہ میرے خلفاء ہیں، وہ میرے جانشین۔ اور آگے فرمایا، آگے الفاظ ہیں موجود، اولئک اصحاب الحدیث، یہ حدیث والے ہوں گے، یہ حدیث والے ہوں گے۔ اصحاب الحدیث اور اہل حدیث ایک ہی بات ہے، اور یہی صحابہ کا طریقہ اور مسلک تھا۔ وہ کسی شخصیت کی طرف سوائے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اور کی طرف اپنے آپ کو منسوب نہیں کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے چچیرے بھائی بھی ہیں، آپ کے صحابی بھی ہیں، آپ کے جانثار بھی ہیں، ساتھی بھی ہیں، مفسر قرآن بھی ہیں۔ ان سے پوچھا گیا، ان سے کہا گیا، جب تھوڑے اختلافات شروع ہوئے حضرت علی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے زمانے میں، کہ آپ جناب آپ علوی ہیں یا عثمانی ہیں؟ آپ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ منسوب ہیں، یا حضرت علی کے ساتھ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما؟ آپ کا جواب کیا تھا؟ فرمایا لستو علی ملت علی ولستو علی ملت عثمان بل علی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ میں علوی ہوں، نہ میں عثمانی ہوں، یہی ہم کہتے ہیں۔ نہ ہم حنفی ہیں، نہ ہم شافی ہیں، عزت ان کی کرتے ہیں، لیکن حنفی شافی ہم نہیں ہیں، نہ حنبلی ہیں، نہ مالکی ہیں۔ الحمدللہ، الحمدللہ، ثم الحمدللہ۔
الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم اگر ہیں تو محمدی ہیں، محمدی۔ ہمارے امام سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں، سب مسلمان، اور سب اسی قرآن و حدیث کو جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اسی اطیع اللہ اور اطیع الرسول کو تھیوریٹیکلی یعنی نظریاتی طور پر سب مانتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ قرآن و حدیث کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس سے رہنمائی لیتے ہیں تو کسی امام کی اینک سے لیتے ہیں، کسی امام کے اینگل سے لیتے ہیں، کسی امام کے زاویے سے لیتے ہیں، اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے چونکہ ہماری نسبت کسی شخصیت کی طرف نہیں ہے، صرف اللہ کے نبی کی طرف ہے اور دین کی طرف ہے اور قرآن و حدیث کی طرف ہے، اس لیے ہم رہنمائی لیتے ہیں تو بغیر کسی سہارے کے، بغیر کسی اینگل کے، بغیر کسی زاویے کے، بغیر کسی امام کی اینک کے لیتے ہیں، براہ راست قرآن و حدیث سے، اور خود نہیں لے سکتے تو ایسے کسی عالم کے پاس جاتے ہیں جس سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں، جس سے یہ کہتے ہیں کہ جناب جو مسئلہ بتائیں یا قرآن سے بتائیں اور یا اللہ کے نبی کی حدیث سے بتائیں صلی اللہ علیہ وسلم، بس یہی فرق ہے۔ اور میرے دوستوں اور عزیزوں، ہم کیوں کوئی اور نسبت اختیار کریں؟ کیوں کریں؟ محمدی نسبت کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور نسبت کی ضرورت کیا ہے؟ اور میرے دوستوں اور عزیزوں، یہی تو وہ نسبت ہے جو انشاءاللہ کام آئے گی ہمارے قیامت کے دن۔ نعرہ تکبیر، مسلک اہل حدیث، مسلک اہل حدیث، نہ حنفیہ نہ جعفریہ، نہ حنفیہ نہ جعفریہ۔ قرآن اٹھاؤ، قرآن سورہ بنی اسرائیل دیکھو کیا کہتی ہے آیت کریمہ، یوم ندعو کل اناس بامامہم، یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے ہم بلائیں گے، جمع کریں گے سب لوگوں کو ان کے امام، ان کے اپنے اپنے امام کے جھنڈے تلے۔ اور میں نہیں کہتا، مفسر کبیر حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ھذا شرف لاصحاب الحدیث لأن امامهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا اکبر شرف لاصحاب الحدیث۔ یہ آیت کریمہ حدیث والوں کے لیے بہت بڑے شرف کا، بہت بڑی عزت کا، اعزاز کا اعلان کر رہی ہے، اس لیے کہ آج ان کے امام کوئی اور نہیں، صرف اور صرف نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور کل بھی انشاءاللہ اہل حدیث، سچا اہل حدیث اگر ہوگا تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے ہوگا اور آپ کے ساتھ ہوگا میدان قیامت میں۔ تو ہمیں ضرورت کیا ہے؟ وہ فارسی میں کسی نے کہا، فارسی سمجھنے والے اب تھوڑے ہیں، پر فارسی میں کسی نے کہا کہ ہماں شہر پرز خوباں، ہماں شہر پرز خوباں، منمو نگاہ ماہے چے کنم کہ چشم بدخو نہ کند بکس نگاہ۔ پورا شہر خوبصورت لوگوں سے بھرا ہوا ہے، اس نے، شاعر نے اپنی زبان میں کہا، اپنے طریقے سے کہا، ایک سے ایک بڑھ کر عالم، ایک سے ایک بڑھ کر فقیہ، ایک سے ایک بڑھ کر امام اس امت میں، امت مسلمہ میں، امت محمدیہ میں موجود ہے۔ بڑے خوبصورت لوگ ہیں، بڑے باعلم لوگ ہیں، بڑے اونچے لوگ ہیں، لیکن میں اپنی نگاہ کو کیا کروں، میں اپنی نظروں کو کیا کروں کہ ایک محبوب رسول میری نظروں میں سما گیا ہے، اب میری نظریں کسی دوسری طرف اٹھتی ہی نہیں ہیں۔ منم و خیال ماہ چکنم کہ چشم بدخو نہ کند بکس نگاہ۔ او آوارگان دشت وفا، آوارگان دشت وفا، یا تو چپ رہے اور بات کی تو شہر نگاراں کی بات کی۔ شہر نگاراں ہمارے نزدیک کون سے ہیں؟ مکہ ہے اور مدینہ ہے۔ نہ ہم کوفی، نہ ہم بصری،
نہ ہم بغدادی، نہ کسی اور شہر سے ہماری نسبت، نہ کسی اور شخصیت سے ہماری نسبت. ہماری نسبت اللہ کے احسان سے، اللہ کے فضل و کرم سے اگر ہے تو اللہ کے آخری رسول سے ہے، اور آپ کے شہر مکے سے ہے، اور آپ کے شہر مدینے سے ہے. تو اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے؟ باقی رہ گیا پراپیگنڈا، باقی رہ گئے الزامات، باقی رہ گئے جھوٹ جو ہمارے بارے میں بنائے گئے اور گھڑے گئے کہ یہ گستاخ ہیں، فلاں ہیں. ایک بات آپ کو فارمولے کی بتاؤں، مطیع اطاعت کرنے والا، مطیع کبھی گستاخ نہیں ہو سکتا، اور گستاخ کبھی مطیع نہیں ہو سکتا. مطیع اطاعت کرنے والا کبھی گستاخ نہیں ہوتا، اور گستاخ جو ہے وہ کبھی اطاعت نہیں کرتا. گستاخ کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکم دینے والے کے سامنے سر اٹھاتا ہے، اپنی چلاتا ہے، اس کی نہیں مانتا. اور میں یہ بھی آخر میں اضافہ کرنا چاہوں گا، یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اہل حدیثوں تمہیں مبارک ہو. دعوت اہل حدیث اسلام کی دعوت ہے، دین، اصلی دین کی دعوت ہے، اور تم اس کے حامل، تم اس کے اٹھانے والے ہو. تو درخواست یہ ہے، گزارش یہ ہے سب سے پہلے اپنے آپ سے اور پھر آپ سب سے کہ سچے اہل حدیث بن جاؤ. صرف عقیدے اور نظریے کی حد تک نہیں، عمل کی حد تک بنو. عملاً اہل حدیث بنو، عملاً قرآن و حدیث پر عمل کرو. تم سے بہتر نہ کسی کا مسلک ہے، نہ کسی کی دعوت ہے. اصل دعوت اگر ہے تو اسلام کی یہی ہے، اگر اصل دین ہے تو یہی ہے، لیکن اس پر عمل کرنا ضروری ہے. اللہ نے کتنی بڑی نعمت ہمیں دی ہے، کتنا بڑا انعام ہم پر کیا ہے. دین، اصلی دین کی، سچے دین کی، حقیقی دین کی، اپنے دین کی پہچان دے کر اس نے بہت بڑا احسان ہم پر کیا ہے. اس احسان کا شکرانہ یہ ہے، منہ سے کہیں اللہ تیرا شکر ہے، دل میں اس کی قدر کریں اور اس پر عمل کریں. عملی ایک ہوتا ہے زبانی شکر، ایک ہوتا ہے قلبی شکر، ایک ہوتا ہے عملی شکر. اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے وہ کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، دل میں بھی قدر کرے، کافی ہے؟ نہیں کافی. جب تک وہ اس مال میں دوسروں کو حصے دار نہ بنائے گا، محتاجوں کو، ضرورت مندوں کو، دین والوں کو اور احتیاج والوں کو جب تک حصے دار نہیں بنائے گا، شکر ادا نہیں ہوگا پورا. اسی طرح کسی کو اللہ تعالیٰ نے منصب دیا ہے، قوت دی ہے، وہ اپنی قوت کو استعمال کرے، منصب کو استعمال کرے غریبوں کی یا مظلوموں کی مدد کے لیے. یہ اس کا عملی شکر ہے. یہ نعمت عظمیٰ اسلام سے، سچے اسلام سے، اصل اسلام سے بڑی دولت اس دنیا میں اور کوئی نہیں. اس لیے کہ یہی دولت جنت دلوانے کے، جنت خریدنے کے کام آئے گی. اس سے بڑی دولت اور کوئی نہیں. ہدایت اسلام کی، اس سے بڑی اور کسی کی نہ عزت ہے نہ دولت ہے. لیکن اس کا شکرانہ یہ ہے، زبان سے بھی اقرار کریں، دل میں بھی کریں، اور اس کا شکرانہ یہ ہے کہ اس پر عمل کریں اور اس کی دعوت دوسرے لوگوں تک پہنچائیں. یہ اس کا عملی شکر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسلک اہل حدیث اور دعوت اہل حدیث کو صحیح معنوں میں سمجھنے، اس کو اپنانے، اس کو عام کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.